बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं ज़ेड मिन्हास लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीलॉग में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो बड़े ही ख़राब हैं। मुख्तलिफ़ जगह पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और आज DGISPR के मुताबिक लकी मरवत में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी, जिसमें पाक फ़ौज के एक कैप्टन, एक सूबेदार मेजर, 2 लांस नायक और 4 सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। इंतहाई दुख और गम की ये बात है। उनका नमाज जनाजा जो है अदा कर दिया गया है। ये जो इसमें ये कहा गया है जी कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी सुरंग जो थी उससे टकराई है, जिससे ये नौजवान जो है पाक धरती के ऊपर कुर्बान हुए हैं। इसमें जो कैप्टन है मोहम्मद अफराज अलियास सूबेदार मेजर, मोहम्मद नज़ीर लांस नायक, मोहम्मद अनवर लांस नायक, हुसैन अली सिपाही, असदुल्ला सिपाही, मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद, इनकी नमाज जनाजा बनू में अदा कर दी गई थी। और जो कैप्टन हैं उन्हें चूनिया में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें तमाम पाकिस्तान के जो अफवाज के आला अहदेदारान हैं वो शरीक हुए और शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हुए। बहरहाल पाक फ़ौज के साथ पाक फ़ौज के इन बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया मादरे वतन के ऊपर। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाएगी। दूसरी तरफ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। उसमें सबसे जो बड़ी ख़बर है वो आपको बताता चलूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने इस्लामाबाद के जो तीनों हलके थे NA 46, 47, 48, जहाँ पे PTI ने एप्लीकेशन दी थी और जस्टिस जंगीरी साहब ये सुन रहे थे, ट्रिब्यूनल के सरबराह थे, और उसके ऊपर जो नून लीग के तीनों जीते हुए उम्मीदवार थे फॉर्म 47 के मुताबिक, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में वो चले गए, वहाँ पे दरख्वास्त दी कि ये ट्रिब्यूनल बायस है। तो इलेक्शन कमीशन ने महफूज फ़ैसला जो था वो सुना दिया है और इन तीनों हलकों का केस जो है वो दूसरे ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी है। तो इससे आपको सहूलतकारी का अंदाज़ा हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह फॉर्म 47 वाले उम्मीदवारों की सहूलतकारी कर रहा है। और इसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व नहीं है, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। और इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों जो बयान दिया था कि जो इलेक्शन सही नहीं हुए, इसका सारा मलबा उन्होंने अदलिया के ऊपर डाल दिया था, उसकी एक यही वजह थी। और हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि इस सिस्टम का हिस्सा थे, वो हर मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करते आए हैं। और वेयर एज इलेक्शन कमीशन ने सारा मलबा काजी साहब के ऊपर डाला है। और यहाँ पे भी ये जो फ़ैसला हुआ है कि फॉर्म 45 मांगे गए थे तमाम तीनों हलकों के जो उम्मीदवार थे जीते हुए उनसे भी और जो हारे हुए थे उनसे भी, जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनके जो फॉर्म 45 हैं वो आपस में मैच कर गए। वेयर एज जो नून लीग के तीनों उम्मीदवार थे फजल तारक चौधरी, अंजम अकील और राजा खुरम नवाज़, इन्होंने फॉर्म 45 नहीं दिए क्योंकि वो उसके मुताबिक हारे हुए थे और ये सारी सूरत हाल थी। और ना ही उनके वहाँ पे वो पेश हुए और बग़ैर किसी वजह के इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि ये ट्रिब्यूनल जो है वो बायस है, हमें पता है कि ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा। क्योंकि जब इंडिपेंडेंट जज लगा होता है दोस्तों, वो फिर मेरिट के ऊपर फ़ैसला करता है और उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था कि मेरिट के ऊपर अगर ये फ़ैसला हुआ तो ये तीनों सीटें हमारे हाथ से चली जाएंगी। और ये सीटें दिलवाने वाले आप जानते हैं कौन है, ताकतवर लोग हैं। और ताकतवर लोग नहीं चाहते कि हमारी नाक के नीचे कोई ऐसा काम हो जिससे हमें बाद में सुबकी हो। बहरहाल आवाम तो जानती है, पूरी दुनिया जानती है, अगर ये सच्चे होते तो डंके की चोट के ऊपर कहते जी ट्रिब्यूनल को ये लें फॉर्म 45 मैच कर लें, जो भी आपने करना है कर लें। लेकिन जब बंदा अंदर से डरा हुआ हो, हारा हुआ हो, उसे अपनी चोरी का एहसास हो, तो फिर वो कहीं पे स्टैंड नहीं कर सकता। ये एक ख़बर थी जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भरपूर सहूलतकारी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इन तीनों हलकों के अंदर। तो दूसरी तरफ पंजाब में जो क्रैकडाउन चल रहा है, जो जुल्म और फस्तैयत की दस्तानें रकम की जा रही हैं, उसके ऊपर अदारे भी खामोश हैं। जो पुलिस को खुली छुट्टी दी हुई है
چادر اور چاردیواری کا جو تقدس ہے اسے پامال کیا گیا، پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر پرچے کیے گئے. تو کیا یہ سارا کچھ کر کے آپ لوگوں کی آواز کو دبا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی چند لوگ تو نہیں ہیں، یہ تو 5 کروڑ ووٹ جس آدمی کو پڑا ہے، جس پارٹی کو پڑا ہے، یہ کوئی تھوڑے سے لوگ تو نہیں ہیں. آپ کے اس طرح کے اوچھے ہتھ، پولیس کو آپ نے شترے بے مہار کی طرح چھوڑا ہوا ہے. کل کو یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ایک راستہ دکھا دیا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ جب آپ اقتدار میں آئیں تو اپنے مخالفین کو کیسے کچلا جاتا ہے، پولیس کے ذریعے، طاقتور لوگوں کے ذریعے، ایجنسیوں کے ذریعے. تو پھر یہ یاد رکھیے کہ اقتدار جو ہے وہ 100 سالہ تو نہیں ہوتا. اقتدار تو بڑی آنی جانی چیز ہے اور بڑی محدود مدت کے لیے ہوتا ہے. جب یہ سیاسی جماعتیں آئیں گی اقتدار میں، جب یہ آپ کے ساتھ ایسا کریں گی تو پھر آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا ان کو تنقید کرنے کا اور عوام میں لے کر جانے کا. عوام تو خوش ہوگی، عوام کہے گی کہ آپ نے جو کچھ کیا وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، بھگتے ہیں آپ. دوسری طرف پاکستانی کرکٹ ٹیم نے جو گل کھلائے نیو یارک میں، جیتا ہوا میچ ہار گئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جو ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بڑے پیمانے کے اوپر سرجری کی ضرورت ہے. پہلے آپ بھول گئے تھے کہ سرجری کی ضرورت ہے؟ جب آپ امریکہ سے میچ ہارے تھے اس وقت آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ سرجری کی ضرورت ہے؟ جب آپ ٹیم سلیکٹ کر رہے تھے اس وقت آپ کو نہیں پتہ تھا؟ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ پی سی بی کے چیئرمین ہیں، تو یہ سارا کچھ آپ کی ملی بھگت سے ہوا ہے. اس میں تو لوگ تو آپ کے اوپر کبھی بھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے. اور پھر آپ وہاں جس طرح نیو یارک میں اسٹیڈیم سے نکلے اور بھاگے، لوگوں نے آپ کو جو کچھ کہا وہ آپ نے سن ہی لیا ہوگا. تو اس بات کو جو نوشتہ دیوار ہے نا، اس کو پڑھ لیں محسن نقوی صاحب، کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور یہ بات آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے سدا وزیر داخلہ نہیں رہنا. آخر کار آپ نے اسی عوام کے اندر ہی رہنا ہے، آپ نے پاکستان میں کاروبار کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. تو کیا آپ سارا کچھ یہاں سے آپ جب اقتدار ختم ہوگا تو باہر چلے جائیں گے؟ کیا آپ باہر جا کے آپ منہ دکھا سکیں گے؟ لوگ وہاں آپ کو جینے دیں گے؟ تو پاکستانی عوام کا سوچیں. یہ 25 کروڑ عوام ہے، یہ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اور ان کے منہ کے اوپر آپ لوگوں نے تماچا مارا ہے. اور جتنی مراحت دی جا رہی ہیں اس کرکٹ ٹیم کو اور اس کے ساتھ جانے والے لوگوں کو، ان کے جو ٹی اے ٹی ہیں، ان کو اندازہ لگائیں تو آپ پاکستانی قوم کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں. میرے خیال میں ان کے ذہن سے یہ نکال دیا گیا کہ آپ پاکستانی ہو. بس آج کل کرکٹ میں لوگ صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح جو طاقتور ادارے ہیں وہاں پہ بھی لوگ آج کل پیسہ بنانے کے لیے جاتے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف کرپشن میں نمبر 1 ہے، اور کرپشن میں دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی ہے. یہ بالکل طے بات ہے. بہرحال جی آسانیاں بھی آئیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ملک کو پٹڑی کے اوپر بھی چلائے گا. ایک ماس سیکل لیول کے اوپر جو ہے یہاں پہ چینجز بھی ہوں گی، آپ دیکھیں گے. اور یہ چشمہ عدلیہ سے ہی پھوٹے گا. ابھی جو عمران خان کے اوپر نئے کیسز بنانے کی منظوری دی تھی پنجاب گورنمنٹ نے، اس کے اوپر اپلیکیشن گئی ہے 2 رکنی بینچ کے اوپر، وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی ہے. اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سالوتکاری پرووائڈ کر رہے ہیں، تب تک بڑا مشکل ہے. باقی جو چائنا کا دورہ تھا میاں شہباز شریف صاحب کا، وہ کامیاب نہیں رہا جی. وہ بری طرح ناکام ہوا ہے، پٹ گیا ہے. کیونکہ آپ 2 کشتیوں کے سوار نہیں بن سکتے ہیں. اور اس دورے میں جو لیڈ مین کر رہے تھے وہ تو آرمی چیف صاحب تھے، باقی شہباز شریف صاحب تو ان کے سیکٹری نظر آ رہے تھے. حقیقت یہی ہے. لیکن ایک طرف تو آپ امریکہ کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، دوسری طرف چائنا کو بھی. تو دونوں کشتیوں کے سوار جو ہوتے ہیں نا، آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. آپ کو چائنا کے بارے میں واضح پالیسی اپنانی پڑے گی. چائنا آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جو اس نے یہاں پہ ڈالر رکھوائے ہوئے ہیں وہ کیسے رول اوور کر سکتا ہے؟ یا پھر یہاں پہ الیکٹرو ہائیڈر جو پروجیکٹ ہیں کوالہ کے پاس یا پھر آزاد پتن کے پاس، ان کی جو فائنانسنگ ہے وہ بھی ایک ایشو ہے. پھر اس کے علاوہ جو ML1 جو تھا ریلوے لائن بچھانے والا معاملہ، اس کے اوپر بھی کوئی فائنانسنگ انہوں نے نہیں دی. پھر جو پروجیکٹ آلریڈی چائنا کے یہاں پہ چل رہے تھے، ان کو انشورنس کور جو چائنیز کمپنیاں پرووائڈ کر رہی تھی، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو چائنیز جو انجینئرز ہیں، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ہماری حکومت، ہماری ریاست میں کام رہی ہے. ویئر ایز مجھے یاد ہے جب سی پیک شروع ہوا تھا تو پاک فوج میں ایک پورا ڈیو جو ہے 34 ڈیو کھڑا کیا گیا تھا. اس ڈیو کا جو مقصد تھا وہ سی پیک روٹ کو سیکیور کرنا
اور یہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تھا، لیکن وہ ڈیو بھی ہمیں ناکام نظر آتا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی کام کیے گئے ان کے اوپر خرچے ہوئے ہیں نا، قوم کا پیسہ لگا ہوا ہے، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ ڈیو کا کیا بنا، اس کو بنانے میں کتنا خرچہ آیا تھا، کیا اس نے کام کیا، کیوں نہیں سیکیورٹی پرووائڈ کی۔ طاقتور لوگ ہیں، ان سے کون پوچھے گا یہ ساری چیزیں؟ جو پوچھے گا الٹا یہ اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ بہرحال یہ اپنی عیاشیوں میں، اپنی سہولت کاریوں میں لگے ہوئے ہیں، قوم سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، پاکستان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ پاکستان اللہ توکل چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ دوستو یہ اپڈیٹ تھی جی، امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔